آج کی رات جو ہے وہ شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور قرآن مجید میں سورہ قدر بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا واضح طور پہ ارشاد ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور آپ لوگ جو ہے وہ شب قدر کی اہمیت کو درک نہیں کر سکتے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور لغوی طور پہ جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں باطنی تفسیر۔ باطنی تفسیر بھی حجت ہے، اور جو ظاہری تفسیر ہے قرآن کا جو ظاہری معنی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ باطنی تفسیر کے مطابق مشہور ہمارے ہاں روایات موجود ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہیں، اور اس کی جو وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ روایات میں آخر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر سے، شب قدر سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ ایک تو قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے جس کو قرآن مجید میں انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے، انزال یعنی ایک ہی دفعہ میں سارے قرآن کو کیا نازل کر دینا، اور اس کے علاوہ جو قرآن کی تعویل ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد، کہ جب رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ جو ہے وہ پریشان ہوتی تھیں اور حضرت جبرائیل تسلی دینے آتے تھے، تو وہ انہیں آ کے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر اور آنے والے حالات کے متعلق آگاہی دیتے تھے، اور پھر سیدہ جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے بیان فرماتی تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام اسے لکھا کرتے تھے۔ تو یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو تعویل ہے، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر نازل ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے علماء نے اس کو جو ہے وہ تفسیر باطنی کے مطابق ایک مشابہت دی ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہیں، تو جو قرآن کی تعویل اور تفسیر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتی تھی، اور پھر جس نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درک کر لیا، اصل وہی ہے کہ جو کامیاب ہوگا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ہم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کے فضائل کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک باطنی تفسیر ہے جو اپنے مقام پہ حجت ہے، اور اس کے علاوہ جو ظاہری تفسیر ہے، اس رات کو قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ تین معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے جو پہلا ہے کہ جو قدر کا معنی ہے عربی زبان میں، وہ قدر کسے کہتے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کی منزلت، قدر و منزلت ہم کہتے ہیں، منزلت عظمت کے معنی میں۔ لیلۃ القدر یعنی ایک ایسی رات کہ جو عظمت والی رات ہے، جس کی بہت بڑی منزلت ہے، اور ایک ایسی رات ہے کہ جس میں آپ کا ایک عمل جو ہے وہ 1000 اعمال کے کیا ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس کا معنی کیا گیا۔ دوسرا جو اس کا معنی کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ تقدیر کی رات ہے، جس میں پلان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا سال کے دوران آپ کو کیا دیا جائے گا، آپ کی موت واقع ہوگی نہیں ہوگی، آپ کو کتنا رزق ملے گا، آپ کو کتنا علم ملے گا، اور اس حوالے سے یہ سارے کا سارا کیا مقدر کیا جاتا ہے، اس کو کیا پلاننگ کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جو 19 کی رات ہے یہ لیلۃ التقدیر ہے، کہ اس میں جو آپ نے فیوچر میں کرنا ہے وہ سارے کا سارا پلان ہوگا، اور پھر جو لیلہ ہے آگے 21 کی جو رات ہے یہ لیلۃ الاستحکام ہے، کہ اس میں اس کو جو ہے وہ آخری شیپ دی جائے گی، آخری شکل دی جائے گی، اور جو 23 کی رات آئے گی تو اس میں کیا اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے اور یہ امضا کیا کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر اور تقدیر کی رات بنایا ہے، اسی وجہ سے ہم سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اپنی زندگی کو کیا منظم کریں اور اپنی زندگی کو کیا کریں، مرتب کریں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ رات جو ہے وہ اپنے محاسبہ کی رات ہے، اپنا پورا سال کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنانے کی کیا رات ہے، کہ ہم جو ہے وہ غفلت میں تھے اور کبھی سوچے نہیں تھا اپنی زندگی کے بارے میں کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، بس ایک یہی کہہ رہے ہیں کہ دن گزر رہے ہیں تو بس گزرتے رہیں۔ لیکن جو آج کی رات ہے اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ اللہ نے اس رات کو تقدیر والا بنایا ہے، کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کے بارے میں طے کرنا ہے کہ ہم کیا کریں گے،
اور یہ واضح ہے، ہم چونکہ نظریہ جبر کے قائل نہیں ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام ہو رہا ہے، نہیں، جیسا ہم حرکت کرتے ہیں، جیسا ہم پلان کرتے ہیں، جیسی ہم کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے، ہمارے لیے مستقبل کے حالات بناتے ہیں۔ تو آج کی رات میں ہمیں پورے سال کی جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے، اور اس پلاننگ کے مطابق کیا ہے، ہمیں اپنی ساری زندگی کو کیا کرنا ہے، مرتب اور منظم کرنا ہے، ایک پورا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کو قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے، کہ کیونکہ اس میں ہم نے تقدیر کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، یعنی ٹائم ٹیبل بنانے والی رات ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، لیلۃ القدر، قدر بمعنی تقدیر کے۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز جو روایات میں موجود ہے کہ قدر کا عربی میں ایک مطلب کیا ہوتا ہے، تنگی کی ہو جاتا ہے، کسی چیز کا تنگ ہو جانا، مثلا اس کی معیشت تنگ ہوگی تو اس کے لیے لفظ قدر استعمال کی جاتا ہے کہ پیسے کے حوالے سے بڑے حالات کیا ہے اس کے تنگ ہو گئے۔ تو اس رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اتنے زیادہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین کیا تنگ ہو جاتی ہے، یعنی فرشتے رحمت کے زیادہ ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روایت میں بیان فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو رحمت لے کر آ رہے ہیں، اور زمین کیا ہے، گویا کہ ان کے لیے تنگ پڑ گئی ہے۔ تو اس لیلۃ کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ جو رحمت لے کر فرشتے آ رہے ہیں تو اس میں زمین کیا تنگ ہوگی ہے۔ تو یہ کیا ہے، تین وجوہات جو تفسیر باطنی سے ہٹ کے جو ظاہری تفسیر کے مطابق کیا ہمیں ملتی ہیں، کہ پہلی وجہ لیلۃ القدر ہے کہ منزلت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے۔ دوسری وجہ قدر یعنی تقدیر کی رات، تقدیر کیا مطلب کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اپنے آپ کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی تقدیر خود سے کیا لکھنی ہے۔ اور جو تیسرا ہے کہ چونکہ اس رات جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے نازل ہوتے ہیں کہ وہ رحمت لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں سلام ہی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو سلامتی ہے، جو امن ہے، لہٰذا آج کی رات جو ہے وہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے کسی بھی فعل سے، ہمارے کسی بھی کام سے، ہماری کسی بھی زبان کے لفظ سے کوئی بندہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں ہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بولتا جائے، بس جو اس کے ذہن میں ہے وہ بولے، جو اس کا مرضی ہے کام کرے، لیکن نہیں، اسے آج کی رات میں کیا ہے، رکنا ہے، کیونکہ یہ جو رات ہے وہ سلامتی کی رات ہے، تو اسے اپنے اندر سے کیا ہے، سلامتی پیدا کرنی ہے، کہ کم از کم وہ ایک ایسا مسلمان بنے کہ جو روایات میں بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے، محفوظ رہے۔ تو آج کی رات جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق سلامتی کی رات ہے، تو ہم نے سلامتی کا آغاز جو ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے، اور ہم نے آج کی رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو جواب دیں گے اور محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی جگہ پہ ڈسکشن چل رہی ہے تو ہم جو آئے گا ہم اسے کہہ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک میزان میں، ایک معیار میں لے کر آئیں گے، اور بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بول تو دیں گے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر شاید ہنس بھی پڑیں، خوش بھی ہو جائیں، لیکن ایک ایسا مومن ہے کہ جو ہمارے اس جملے کی وجہ سے تکلیف میں چلا جائے گا۔ تو آج کی رات جو سلامتی کی رات ہے، تو ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے فعل کو جو ہے منظم کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ آگے سے جا کے کسی کے اوپر کیا ہے اس کے اثرات نہ ہو، اور کوئی اس کی وجہ سے کیا ڈسٹرب نہ ہو۔